ذرا مسجدوں میں دوڑ دوڑ کے جا کے اللہ کی عبادت کر کے دیکھو، ذرا چاہت سے دوڑ کے جا کے نمازیں پڑھ کے دیکھو، کسی کو دکھانا مقصود نہیں ہو، ریاکاری مقصود نہیں ہو، تمہیں اتنی اچھی عادت پڑ جائے گی کہ تم سے نماز زندگی میں کوئی نہیں چھوڑا پائے گا، تم اتنے اچھے نمازی بن جاؤ۔ نماز چھوڑا میں، جھوٹ کو سچ بنایا، سچ کو جھوٹ بنایا، رہنے والے کون ہیں؟ کون ہے؟ کون کی؟ انہیں بھی رکھ لیتا ہے کہ بیچتا، کیا کرتا ہے کہ وہ اسے معلوم۔ آنکھ بند ڈبہ غائب، آنکھ بند ڈبہ غائب۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک دو دو تین تین کر کے بغیر غسل کے دفن کر رہے تھے۔ شہیدوں کو غسل نہیں دیا جاتا، بغیر غسل کے شہدائے احد کو محمد الرسول اللہ کی سرداری میں دفن کیا جا رہا تھا۔ حنظلہ کہاں ہے؟ حنظلہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا
وعملا متقبلا۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی میری ماں اور بہنوں، گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے استقامت فی الدین کے فائدے کے تعلق سے پہلا حصہ بیان کیا، اور اس عنوان میں تھوڑی سی باتیں بدعت و خرافات کے تعلق سے بھی آئیں، جو اکثر ان پڑھ لوگ جو قرآن و حدیث سے کافی دور ہوتے ہیں، ان لوگوں نے مذہب اسلام میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر رکھی ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کے اس خطبے میں اس عنوان کو ہم مکمل کریں گے انشاءاللہ، استقامت فی الدین کے فائدے۔ اس اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف سب سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے، جو ہمارا خالق، مالک، پالنہار ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام تمام انبیاء اور رسل پر، بطور خاص ہمارے اور آپ کے اس کائنات کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر، اہل البیت پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ استقامت کا مطلب میں نے آپ کو پچھلے جمعے بتایا تھا کہ استقامت دل کی دھڑکن کی طرح ہے، اور آنکھوں کی بینائی کی طرح ہے، اور پھول کی خوشبو کی طرح ہے۔ یہ تین چیزیں جو ذکر کی گئیں، اگر ان تینوں میں یہ چیزیں موجود نہ ہوں تو ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ پھول میں خوشبو نہ ہو تو پھول بیکار ہے، آنکھوں میں روشنی نہ ہو تو آنکھ بیکار ہے، دل میں دھڑکن نہ ہو تو جسم مردہ ہے، جسم میں جان ہی نہیں اگر دھڑکن ختم ہو جائے۔ بالکل اسی طرح سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلم کی بڑی پیاری حدیث میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ امام مسلم نے اسے کتاب الایمان میں ذکر کیا ہے، اور حدیثوں کا ایک اصول میں آپ کو بتا دوں کہ جو حدیثیں محدثین نے کتاب الایمان میں بیان کی ہیں، بہت سارے ابواب ہوتے ہیں حدیثوں میں، کتاب الاعتصام ہوتا ہے، کتاب البر والصلہ ہوتا ہے، کتاب البدع الخلق ہوتا ہے، کتاب الجہاد ہوتا ہے، کتاب الصلاۃ ہوتا ہے، کتاب الوضو ہے، یعنی ان تمام چیزوں کے بارے میں ان ابواب میں ذکر کی جاتی ہیں حدیثیں۔ لیکن یہاں آپ دیکھیں کہ استقامت کے بارے میں جو سوال سفیان ابن عبداللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الایمان میں ذکر کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایمان میں استقامت نہیں ہے تو وہ ایمان نہیں کہا جائے گا، اسی لیے اس کو کتاب الایمان میں ذکر کیا ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، تشریف لائے عثمان بن عبداللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ آپ مجھے قل لی فی الاسلام قولا، کہ اے اللہ کے نبی مجھے ایک ایسی بات بتائیں آپ اسلام کے اندر، لا اسأل عنہ احدا غیرک، کہ میں آپ کے بعد کسی اور سے اس کے بارے میں پھر کبھی نہ پوچھوں۔ یعنی مجھے ایک ایسی بات بتا دیں اسلام کے بارے میں جو مجھے پوری زندگی کافی ہو جائے اسلام پہ چلنے کے لیے اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، قل آمنت باللہ۔ یہ تو ایمان کی شرط ہے، لا الہ الا اللہ۔
کہو کہ میں اللہ پہ ایمان لایا، سارے معبودان باطلہ کا انکار کرو۔ پہلے لا الہ، لا الہ کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے کوئی معبود نہیں، لا الہ کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ اور پرسوں میں درس میں یہ بات بتایا، شاید درس حدیث یا درس قرآن میں، یہاں کچھ لوگ بیٹھے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، یہ بات کبھی میرے استاد محترم نے بتائی تھی، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وہ بات مجھے یاد آ گئی، لا الہ الا اللہ، کہو کہ میں اللہ پہ ایمان لایا، یعنی اللہ کے علاوہ تمام معبودان باطلہ کا پہلے انکار کرو۔ آپ لا الہ الا اللہ پڑھ کے دیکھیں، آپ کے ہونٹ نہیں سٹیں گے، یہی بات میں بتانے جا رہا ہوں۔ آپ لا الہ الا اللہ پڑھ کے دیکھیں، آپ کے ہونٹ نہیں سٹیں گے۔ یہ الفاظ غیر شفوی ہیں۔ کیا ہیں؟ الفاظ غیر شفوی۔ شفن کا مطلب ہوتا ہے ہونٹ، شفتین دونوں ہونٹ کو کہا جاتا ہے۔ ان میں ہونٹ نہیں سٹتے، یہ الفاظ جوفی ہیں۔ کیا ہیں؟ جوفی۔ یہ الفاظ سینے سے نکلتے ہیں۔ کہاں سے؟ سینے سے۔ اور اسی لیے اس میں کوئی نقطہ بھی نہیں ہے، اگر نقطہ ہوتا تو ہونٹ سٹ جاتے۔ اسی لیے لا الہ الا اللہ غیر شفوی الفاظ یہ ہیں کہ یہ سینے سے نکلتے ہیں، اور ان کی جگہ بھی سینے میں ہونی چاہیے۔ یہ دل سے نکلتے ہیں، اور ان کی جگہ بھی ہمیشہ کہاں ہونی چاہیے؟ جمعہ میں بول سکتے ہیں کہاں ہونی چاہیے؟ دل سے، دل میں، ہونٹ پہ نہیں۔ اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جن الفاظ کے ادا کرنے میں ہونٹ بھی نہیں سڑتے، ہم نے ان کو ہونٹوں پہ لے لیا ہے، ہونٹوں پہ لے لیا ہے۔ اور جب تک یہ دل سے نکلنے والے الفاظ دل میں نہ رہیں، اللہ ان کو دل میں ہی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین کہیے۔ ہاں، دل سے نکلتے ہیں تو دل میں ہی رہیں۔ اور یہی دل کی بات حضرت سفیان کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قل آمنت باللہ، پہلے تو تم اس کا اقرار کرو کہ تم اللہ پہ ایمان لے آئے، اور ایمان لانے کے بعد تمہیں دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اس پہ ڈٹے رہنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ڈٹے رہنا ہے۔ اب اس کی ایک اور مثال میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہم نے زمین رجسٹری کرائی، ہم نے زمین خریدی، رجسٹری کرا لی، گاڑی خریدی، رجسٹری کرائی، گاڑی پہ دھول جھٹے لگے تو جھٹکتے ہیں نا؟ کیوں؟ ہماری ہے۔ زمین پہ گھاس اگ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ صاف کرتے ہیں نا؟ زمین ہماری ہے، ہم کو کوئی بہلا کے پھسلا کے اس گاڑی کو لے سکتا ہے؟ نہیں لے سکتا۔ کوئی ہم کو کچھ بھی بات بتا کے اس گاڑی کے لائٹ پھڑوا سکتا ہے؟ ٹائر میں بلیڈ لگوا سکتا ہے؟ نہیں لگوا سکتا۔ اس زمین کو ہم سے کوئی چھین سکتا ہے جو ہماری ہے؟ نہیں۔ اس زمین کی حفاظت بھی ہم کریں گے، اس کی دیکھ بھال بھی ہم کریں گے۔ اسی کو استقامت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اپنی دولت کی حفاظت کرنا، اپنی مال کی حفاظت کرنا، اپنی اولاد کی حفاظت کرنا، اپنے گھر بار کی حفاظت کرنا، اور اس میں ڈٹے رہنا، ڈٹے رہنا۔ یہ استقامت اگر ہے تو سب سے بڑی دولت ایمان ہے، اس کی حفاظت کرنا سب سے بڑی استقامت ہے۔ کیا ہے؟ سب سے بڑی استقامت۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اسی پہ قائم رہنا، یعنی استقامت پہ قائم رہو گے تو تمام اعمال صحیح طریقے سے کر پاؤ گے۔ تمام اعمال
استقامت پہ اگر قائم نہیں رہو گے تو کوئی کام تم سے نہیں ہو پائے گا۔ ایک بچہ سگریٹ پیتا ہے، ایک شرابی شراب پیتا ہے۔ ایک بچہ 1 مہینے سگریٹ پی لے، اگر ایک بچہ اگر 1 مہینہ سگریٹ پی لے چھپ چھپ کے، وہ پڑیا کھا لے چھپ چھپ کے، اپنے سے بڑوں سے، ماں باپ سے، اپنے چچاؤں سے، اپنے رشتہ داروں سے چھپ چھپ کر کے اگر وہ یہ کام کر لے تو زندگی لگ جاتی ہے وہ عادت اسے چھڑانے میں، نہیں لگتی ہے؟ لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ چاہت سے کرتا ہے۔ کس سے کرتا ہے؟ چاہت سے کرتا ہے، چھپ چھپ کے پیتا ہے، لوگوں سے چھپ چھپ کے پیتا ہے، اور چاہت سے دوڑ کے جاتا ہے، چھپ کے خریدتا ہے، چھپ کے کھاتا ہے، چھپ کے پیتا ہے، اس لیے کہ اس میں اس کی چاہت ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ چاہت ہوتی ہے۔ 1 مہینہ اگر وہ چیز کر لے تو پھر اس سے وہ چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذرا چھپ چھپ کے عبادت کر کے دیکھو، ذرا مسجدوں میں دوڑ دوڑ کے جا کے اللہ کی عبادت کر کے دیکھو، ذرا چاہت سے دوڑ کے جا کے نمازیں پڑھ کے دیکھو۔ کسی کو دکھانا مقصود نہیں ہو، ریاکاری مقصود نہیں ہو، تمہیں اتنی اچھی عادت پڑ جائے گی کہ تم سے نماز زندگی میں کوئی نہیں چھوڑا پائے گا، تم اتنے اچھے نمازی بن جاؤ۔ شرط یہ ہے کہ جس طرح بری عادتیں چھپ چھپ کے آدمی کر کے اتنا بڑا مستقیم بن جاتا ہے، تو تم اللہ کی عبادت بھی ذرا چھپ چھپ کے کر کے دیکھو، تنہائی میں کر کے دیکھو، لوگوں کی نگاہوں سے بچ کے کر کے دیکھو، دوڑ کے جا کے کر کے دیکھو کہ تمہیں وہ عادت نہ شیطان چھڑا پائے گا نہ دنیا والے چھڑا پائیں گے، تمہیں اس کا مزہ مل جائے گا۔ کیا مل جائے گا؟ مزہ مل جائے گا۔ اور ہم راہ استقامت سے اسی لیے ہٹے ہوئے ہیں، ہمیں یہ عادت کسی کو چھڑانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے اندر وہ عادت آئی ہی نہیں کہ ہم چھوڑ سکیں۔ اللہ ہمیں استقامت کی راہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ استقامت جب آ جاتا ہے انسان کے اندر تو اس کے اندر جنون پیدا ہو جاتا ہے، جنون۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ گئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ستاتا تھا ان کا باپ، یہ سید المنافقین کا بہنوئی تھا، عبداللہ ابن ابی کا، ابو عامر اس کا نام تھا۔ جب دینداری ہمارے دلوں میں بس جاتی ہے تو پوری دنیا ہمیں مٹی نظر آتی ہے۔ پہلے بسے تو کہا کہ محمد الرسول اللہ میرا باپ آپ کو بڑا ستا رہا ہے، میرا باپ آپ کی بدنامی کر رہا ہے، میرا باپ آپ کو گالیاں دے رہا ہے، آپ کہیں تو اسے اٹھا لاؤں آپ کے قدموں میں، زندہ یا مردہ؟ آپ کہیں تو۔ کس کے بارے میں بیٹا کہہ رہا ہے؟ اپنے باپ کے بارے میں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سفیان کو جو بات بتائی کہ تم پہلے یہ کہو کہ ایمان لے آیا اور اس پہ تم ڈٹے رہو، کوئی ہلا نہ پائے تمہیں۔ دنیا کے حوادثات، مال و دولت کی کمی، لوگوں کا دبدبا، دنیا کی شہرت، شیطان کا خوف، کسی چیز سے تمہیں اس راہ سے ہٹنا نہیں ہے، تمہیں اور کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں نے تمہیں آخری بات بتا دی ہے کہ ایمان لانے کے بعد اس پہ قائم رہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں راہ استقامت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ راہ استقامت سے آدمی ڈگمگاتا کیسے ہے یہ بتا کے جو اس کے انعامات ہیں، جو اس کے فائدے ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ یہ روایت ابو داؤد کی ہے کہ آدمی اپنے دوستوں کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔
آدمی جیسی صحبت میں رہتا ہے ویسی چیزیں سیکھ لیتا ہے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو پہچاننا ہو اگر، کسی کو دیکھنا ہو اگر کہ وہ آدمی کیسا ہے، وہ برا ہے یا اچھا ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں، تو اس کے دوستوں کو دیکھو، اس کے دوستوں کو دیکھو، اس لیے کہ جیسے اس کے دوست ہوں گے ویسا ہی وہ ہوگا۔ کوا کبوتر کے ساتھ نہیں رہتا ہے، کبھی دیکھا ہے؟ کوا کبوتر کے ساتھ نہیں رہتا، ہنس کبوتر کے ساتھ نہیں رہتا، کوا مور کے ساتھ نہیں رہتا، کبھی دیکھا؟ اور یہی حدیث ہے جس کے بارے میں ہمارے اور آپ کے اس کائنات کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا آدمی بروں کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتا ہے، بروں کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کے استقامت میں نشتر مارتے ہیں۔ کیا مارتے ہیں؟ نشتر مارتے ہیں۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور ایک چوراہے پہ کھڑا ہے، دونوں میں دوستی ہو نہیں سکتی ہے۔ اگر دوستی ہوگی تو یا تو نمازی اسے مسجد میں کھینچ لے گا یا اسے وہ مسجد سے چوراہے پہ کھینچ لے گا، دونوں میں ایک ہو سکتا ہے۔ یہ بہت دن تک نہیں چلے گا کہ مسجد میں رہنے والا مسجد میں رہے اور چوراہے میں رہنے والا چوراہے پہ رہے اور دونوں میں دوستی اچھی ہو۔ آگے چل کے یہ ہوگا کہ یا تو چوراہے والا مسجد میں آئے گا، نہیں تو مسجد والا چوراہے پہ جائے گا۔ اس لیے کہ یہ ہماری اور آپ کی بات نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، تم میں ہر آدمی پہلے یہ دیکھے کہ وہ کس کی صحبت میں رہ رہا ہے۔ اور پرسوں کی درس میں نے سورہ بقرہ کا درس چل رہا ہے، میں نے یہ بات بتائی تھی کہ بنی اسرائیل میں جو برے تھے ان کو بھی سزا ملی، اور جو بروں کے ساتھ اچھے تھے، جو بروں کی برائی پہ خاموش رہتے تھے، ان کی صحبت میں رہتے تھے، سزا ان کو بھی ملی، سزا ان کو بھی ملی۔ تو برا اچھوں کے ساتھ نہیں رہتا اور اچھا بروں کے ساتھ نہیں رہتا۔ اب اس میں ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اچھائی والا غالب رہتا ہے کہ برائی والا؟ دیکھیے، اگر اچھائی والا راہ استقامت پہ ہے اور اس کے دل کے اندر یہ آرزو ہے کہ اے مولا میرے دوست کو نیک بنا دے، صالح بنا دے، نمازی بنا دے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی دعا اس کے دوست کے بارے میں اللہ قبول کر لے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اس سے دوستی اسی بنیاد پہ کیا ہو کہ وہ اسے نیک بنانا چاہتا ہے۔ کیا بنانا چاہتا ہے؟ نیک بنانا چاہتا ہے۔ اور اگر وہ اس طرح سے اس کے ساتھ ہے کہ جان دے انہیں کیا تو بھی کر لیندے، مجھے کیا کرنے کا ہے، میں تو نماز پڑھ رہا ہوں نا، انہیں سگریٹاں پی رہا، انہیں پھر رہا، لوفر گیری کر رہا، مجھے اسے کیا کرنے کا ہے، میرا دوست میرا دوست ہے، وہ کچھ بھی کر رہا ہے تو نہیں، اگر وہ کسی عذاب میں گرفتار ہوگا تو یہ بھی ہو جائے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اور اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوستی اچھی کرو، ہمیشہ اس بات کا خیال رہے کہ تم نے جس سے دوستی کی ہے، مسلم کی روایت ہے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، الحب للہ والبغض للہ، دونوں سے یہ حدیث آئی ہے، دوستی ہو تو اللہ کے لیے، دشمنی ہو تو اللہ کے لیے۔ اور یہ استقامت کا ایک فائدہ ہے۔ استقامت پیدا کرنے کا ایک اور ذریعہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا حازم اللذات یعنی الموت۔ جو آدمی اپنے اخروی زندگی کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے، پرسوں انڈی کے پروگرام میں یہ بات بتا رہا تھا، آخرت کے تعلق سے بات آئی تھی کہ لوگ جو مکان بنوا رہے ہیں، بلڈنگیں بنوا رہے ہیں، گھر بنوا رہے ہیں، زمینیں خرید رہے ہیں، یہ اکثر 40 سال کے بعد ہوتا ہے۔ کتنے سال کے بعد؟ زندگی تو کمانے میں 30-35 سال، شادی کرنے میں 40 سال تک ایسے ہی گزر جاتی ہے۔
40 سال کے بعد ایک ہوش آتا ہے کہ اب مجھے اچھا مکان بنانا ہے، اچھا مکان بنانا ہے، اچھی بلڈنگ بنانی ہے، محل بنانی ہے۔ میں نے کہا کہ کتنے سال کے لیے؟ کتنے سال؟ یہاں کے بھی کچھ بچے وہاں بیٹھے تھے، یہ بات میں نے کہی، کتنے سال کے لیے؟ وہ آدمی بیوقوفی تو ہے جو آخرت کے سونے چاندی کے عمارت کو چھوڑ کے جانے والی بلڈنگ میں پیچھے پڑا ہوا ہے، اپنے وقت کو برباد کر رہا ہے، اپنے ایمان کو برباد کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ اگر میں 50 سال کا ہوں، اب میں 50 سال کا ہوں، اگر میں بہت اچھا مکان بنانا شروع کیا تو 1.5 سال لگیں گے بنانے میں، لگیں گے نا؟ اس میں میری کتنی نمازیں جائیں گی، میری نمازیں بھی چھوٹیں گی، اس میں بیزی بھی ہو جاؤں گا میں، جہاں نہیں جانا وہاں جاتا ہوں، جسے نہیں بات کرنا اسے پکڑتا ہوں، 50 پر 2 سال کا ہو جاؤں گا مکان بنانے میں۔ اگر زندہ رہا بھی، ہمارے امت کی عمریں کتنی ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ مسنون عمر کتنی ہے امت محمدیہ کی؟ 60 70۔ کتنی؟ 60 سے 70۔ تو مکان بن بھی گیا، اور اگر 70 سال بھی جیا تو کتنے سال رہوں گا اس میں؟ مشکل سے 15 سال۔ 15 سال 10 سال رہنے کے لیے، وہ بھی سکون سے نہیں، باہر ورانڈے میں ایک دیوان مل جاتا، ایک تکیہ مل جاتا، اچھے بیڈ رومہ میں انہوں رہتی جن کے لیے میں محنت کریا۔ ہاں سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بیڈ روم بھی نہیں ملتا، حال میں دیوان رکھ ڈالتے، ایک تکیہ رکھ ڈالتے، ابا بڑے آدمی ہارانا، گھر بنائے سو ابا، دنیا میں بھی رہنے جگہ نہیں اس میں۔ تو 40 کا 4 ہاتھ میں 0، 40 کا 4 ہاتھ میں 0۔ مکان بنایا میں، زمین لیا میں، محنت پڑھیا میں، نماز پڑھا میں، جھوٹ کو سچ بنایا، سچ کو جھوٹ بنایا۔ رہنے والے کون ہیں؟ کون کی؟ انہیں بھی رکھ لیتا کہ بیچتا، کیا کرتا ہے کہ وہ اسے معلوم۔ آنکھ بند ڈبہ غائب، آنکھ بند ڈبہ غائب۔ مکان بنایا زندگی بھر، زمین خریدا زندگی بھر، دنیا بنایا بھی اپنے لیے نہیں بنایا، کس کے لیے بنایا؟ آخرت برباد اپنی کیا، آخرت برباد دوسروں کے نہیں کیا۔ دنیا بنایا دوسروں کی اور آخرت برباد کیا دوسروں کی اپنی؟ بولیے اپنی۔ اللہ تعالیٰ ان جھمیلوں سے بچ کر کے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چاہت پیدا کریں، آخرت کی چاہت پیدا کریں۔ وہی حنظلہ ہیں مٹی کے مکان میں سو رہے تھے، نئی بیوی ہے، میدان احد میں جانا ہے، منادی ہو گئی، بیوی شوہر سوئے ہیں، اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ امام کائنات نے اعلان کروایا کہ میدان احد میں لڑائی کے لیے نکلنا ہے، اپنے ہتھیار سے لیس ہو کے نکل جائیں، جس حالت میں ہیں نکل جائیں۔ حضرت حنظلہ نے آواز سنی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کو بھیجا، آواز سنی، بیگم کو کہا کہ اٹھئے، اللہ کے نبی نے گھر سے نکلنے کے لیے کہا ہے، میری تلوار لائیے، میرے کمر پہ باندھیے۔ حضرت حنظلہ کی نئی نویلی دلہن نے الرحیق المختوم کے حوالے سے میں آپ سے بتا رہا ہوں، نئی دلہن نے تلوار باندھی، شوہر کو کلیجے سے لگایا۔ نئی دلہن ہے، یہ استقامت ہے۔ شوہر کو کلیجے سے لگایا، کہا کہ کب تک آئیں گے؟ جواب کیسا تھا معلوم ہے آپ کو؟ جواب یہ دیا کہ پگلی اللہ سے دعا کر کہ میری تیری ملاقات یہاں نہ ہو، میری اور تیری ملاقات اللہ جنت میں کرا دا تو بہتر نہ ہو، تم مجھے یہاں نہ بلاؤ، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ مجھے شہید کر دے اور تو اپنے شہید شوہر کے ساتھ جنت میں ہمیشہ کی زندگی گزارے۔ کیا تجھے یہ منظور ہے؟ بتائیے،
اور دعا اتنی دل سے نکلی تھی، دعا اتنی دل سے نکلی تھی کہ جب شہدائے احد کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک دو دو تین تین کر کے بغیر غسل کے دفن کر رہے تھے، شہیدوں کو غسل نہیں دیا جاتا، بغیر غسل کے شہدائے احد کو محمد الرسول اللہ کی سرداری میں دفن کیا جا رہا تھا۔ حنظلہ کہاں ہے؟ حنظلہ کی لاش نہیں مل رہی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حنظلہ کی لاش زمین سے اوپر اٹھی ہوئی ہے، زمین سے اوپر اٹھی ہوئی ہے۔ معجزہ ہو گیا، میدان احد میں معجزہ ہو گیا۔ صحابہ کرام نے دیکھا حضرت حنظلہ کے بالوں سے پانی ٹپک رہے تھے، حضرت حنظلہ کے بالوں سے پانی ٹپک رہے تھے۔ صحابہ کرام نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا نبی اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ کے نبی نے ایک قاصد کو مدینہ بھیجا، کہا کہ حنظلہ کی بیوی سے پوچھ کے آؤ کہ کہیں حنظلہ کو غسل کی ضرورت تو نہیں تھی۔ کہا کہ ضرورت تھی، حنظلہ پہ غسل واجب تھا، شادی شدہ تھے، لیکن جب نبی کی آواز سنی غسل کرنا بھی گوارا نہیں کیا، ویسے ہی بھاگ گئے تھے۔ کہیں لیٹ نہ ہو جائے اور اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں دیر نہ ہو جائے نبی کی اطاعت میں، نبی کی فرما برداری میں۔ اور حنظلہ ناپاکی کی حالت میں میدان جہاد میں شریک ہوئے، شہید ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے 70,000 فرشتوں کو غسل دینے کے لیے بھیجا تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے ساتھیوں، حنظلہ کو فرشتوں نے غسل دے دیا ہے، وہ ناپاک تھے، اور اس دن سے ان کا نام غسیل الملائکہ رکھ دیا گیا ہے۔ غسیل الملائکہ، ایسے شخص، ایسے صحابی، ایسا شہید، ایسا مجاہد، ایسا متقی، ایسا پرہیزگار جس کے غسل کا انتظام اللہ نے آسمان سے زمین پہ فرمایا۔ استقامت ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ صرف حنظلہ کے لیے فرشتوں کو نہیں بھیجا تھا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب پالنہار اللہ ہے، ہمارا پالنہار اللہ ہے، ہمارا اللہ، ہمارا معبود، ہمارا دیکھ بھال کرنے والا، ہمیں روزی دینے والا، ہمیں صحت دینے والا، ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کرنے والا صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے۔ ثم استقاموا، اور پھر اسی پہ ڈٹے رہتے ہیں، قائم رہتے ہیں، نمازیں نہیں چھوڑتے، جھوٹ نہیں بولتے، دغا نہیں دیتے، فریب نہیں کرتے، سود نہیں کھاتے، حرام نہیں کھاتے، اللہ کے ساتھ مکاری نہیں کرتے، ریاکاری نہیں کرتے، اللہ کو دھوکہ نہیں دیتے، ہر حال میں دین پہ قائم رہتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ قائم رہتے ہیں۔ اللہ نے کہا ان تمام کے اوپر میں فرشتے بھیجتے رہتا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے، سورہ فصلت پڑھیں آپ، 30 نمبر کی آیت، تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے اللہ کے نیک بندوں پر جو ایمان لانے کے بعد استقامت کی راہ پہ چلتے ہیں، اللہ نے عرش سے اعلان فرمایا، اللہ نے عرش سے اعلان فرمایا، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تعالیٰ ان نیک بندوں پہ فرشتوں کو نازل کرتا ہے۔ کبھی کوئی مصیبت آئی، فرشتے آ گئے، کوئی پریشانی آئی، فرشتے آ گئے، روزی کا مسئلہ، فرشتے آ گئے، شفا کا مسئلہ، فرشتے آ گئے، دشمن کا مسئلہ، فرشتے آ گئے۔ محمد الرسول اللہ سب سے پہلے راہ استقامت پہ چلنے والے کون تھے؟ محمد الرسول اللہ۔ مقام عریش پہ سجدے میں گر گئے اللہ کے نبی۔ مقام عریش کہاں ہے؟ سب سے پہلی جنگ جو ہوئی، جنگ بدر، مقام بدر ہے وہ،
اسی لیے وہ بدر کے مقام پہ ہوئی، اسی لیے اس کو جنگ بدر کہا جاتا ہے۔ وہاں پہ ایک جھاڑ تھا، اس جھاڑ کے نیچے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے۔ سجدے میں گر کر کے اللہ کے نبی نے دعا کی کہ اللہ میں پورے ایمان و یقین کے ساتھ تیرے نبی ہونے کے باوجود بھی تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ مولا یہ مٹھی بھر جماعت اگر آج شکست کھا گئی تو دنیا میں تیرا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ اور وہاں پہ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ۔ آج وہاں پہ اس جگہ پہ جہاں جھاڑ تھا وہاں پہ مسجد ہے جہاں پہ محمد الرسول اللہ، کبھی سعودی جائیں تو دیکھیں اس جگہ کو، گوگل میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس مسجد کا نام ہے مسجد العریش۔ جو جھاڑ تھا جہاں پہ محمد الرسول اللہ نے سجدہ کیا تھا بدر میں فتح یابی کے لیے، اس جگہ پہ مسجد بنائی گئی اور اس مسجد کا نام مسجد العریش ہے۔ اور وہاں پہ بھی، اور یہ آیت جو ہم سورۃ الفاتحہ میں پڑھتے ہیں، اللہ آپ سب کو 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ ہمیں استقامت کی راہ عطا فرما۔ اے اللہ، اس کا مطلب یہ ہے اے اللہ ہمیں استقامت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں راہ استقامت کا سپاہی بنا دے۔ اور جب یہ دعا ایک مسلمان اللہ سے کرتا ہے، اللہ رب العالمین اسے راہ استقامت عطا فرماتا۔ تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر فرشتوں کو نازل کرتا ہوں، اور وہ فرشتے اسے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم ڈرو نہیں، تم رنجیدہ نہ ہو۔ کوئی بھی مصیبت آتی ہے، کوئی بھی پریشانی آتی ہے تو فرشتوں کا نزول اللہ کر دیتا ہے۔ اور سب سے بڑا اس کا فائدہ اس وقت ہوتا ہے جب ایک مرد مومن کی روح نکلتی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب ایک مومن کی روح فرشتے قبض کرتے ہیں، اس وقت یہ الفاظ کہتے ہیں اسے، یہ الفاظ فرشتے دہراتے ہیں کہ نہ ڈرو، نہ ڈرو، رنجیدہ نہ ہو، خوف نہ کھاؤ، اے اللہ کی نیک روح، چلو تم اس بدن کو چھوڑ دو، تم چلو آسمان دنیا کی طرف، تمہیں مقام علیین میں چلنا ہے، تمہیں جنت کی سفر پہ چلنا ہے، جنتی لباس تیرے انتظار میں ہے، جنت کی خوشبو تیرے انتظار میں ہے، تو اب کبھی رنجیدہ نہیں ہوگا، تو اب کبھی قبیضہ خاطر نہیں ہوگا، اب تجھے کوئی ڈر ہونے والا نہیں ہے، تجھے کوئی خوف نہیں ہونے والا ہے۔ اور یہ فرشتے کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ نے ہمیں تمہارا دوست دنیا میں بھی بنایا اور ہم آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں۔ دیکھیے کتنا بڑا انعام ہے، یہ فائدے ہیں استقامت کے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ چلو یہاں سے بہت پریشانی اٹھا لیے، جو خواہشیں تھی سب کو اللہ کے لیے قربان کیا، اب ایسی جنت میں چلو، ایسی جنت میں چلو، تم جو چاہو گے وہ رب تمہیں عطا کرنے والا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، استقامت کی راہ سب کو نصیب نہیں ہوتی، سب کو۔ اس کے لیے مومن کا دل چاہیے، مومن کی نگاہیں چاہیے، مومن کی سوچ چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین پہ ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ نے حضرت سفیان کو کہا کہ ایمان لانے کے بعد اس پہ قائم رہو، اللہ تمہارے تمام معاملات کو سلجھا دے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں جو بھی باتیں ہوئیں، مجھے بھی، آپ کو بھی، ہمارے یعنی خواتین حضرات کو بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استقامت سے بڑی دولت نہیں، استقامت سے بڑا خزانہ نہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا فرمائے کہ مولا ہمیں جب تک زندہ رکھ، استقامت کے ساتھ دین میں زندہ رکھ، اور خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملکم الرؤوف الرحیم۔